الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ رب العزت کے نزدیک ان کے پسندیدہ بندوں میں صادقین ہیں. اپنے پسندیدہ بندے ہیں صادقین اللہ کو، کہ اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے پسندیدہ بندوں میں متقین ہیں، اور متقین اللہ کو اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ میں متقیوں کے ساتھ رہتا ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ متقیوں کے ساتھ. اور کتنے پسندیدہ بندے ہیں متقین. اللہ فرماتے ہیں سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. دوڑو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف. کون سی جنت؟ عرضها السماوات والأرض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی. اس کے واسطے بنایا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے واسطے بنائی. کتنے پسندیدہ بندے ہیں صادقین، کتنے پسندیدہ بندے ہیں متقین. اندازہ ہوا. اب صادقین کون، متقین کون، یہ مسئلہ ہے. صادقین بولے تو سچے، متقین بولے تو پرہیزگار. پرہیزگار بولے تو اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے. پرہیزگار بولے تو اللہ کی مرضیات کا لحاظ رکھنے والے، یعنی یہ خیال رکھنے والے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسی کوئی حرکت مجھ سے نہ ہو، ایسی کوئی بات مجھ سے نہ ہو، ایسی کوئی میری حالت نہ ہو اندر کی. تین باتیں ہو گئی ہیں. کام ایسا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو وہ نہ ہو. کلام ایسا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو وہ نہ ہو. اندر کا حال ایسا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو وہ نہ ہو. سن رہے بھائی غور سے؟ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو بالکل اونگنے کی اجازت نہیں. پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی اونگنا منع ہے. ذرا چوکن نہ بیٹھو. آپ لوگوں کی جو عمریں ہیں اور آپ لوگوں کی جو زندگی کی سروس ہے وہ اتنی مختصر ہے کہ جن لوگوں کی سروس ہو گئی وہ لوگ آپ لوگوں کو دیکھ کے ان میں سروس میں کی جانا جانا. ایسا رہنا چوکنا قسم کی. دیکھیں تو ضعیفوں میں قوت کی لہر دوڑ جانا.
ایسے رہنا. اب آج کل کے نوجوان بچوں کو دیکھے تو بوڑھوں کو بولنا پڑ رہا، تمہارے سے تگنی عمر کا ہوں، میرا حال دیکھو تمہارا حال دیکھو. ارے بھائی ذرا اچھا چوکنا بیٹھو، مونگو کرو مت. مراقبہ بہت اچھی چیز ہے سلوک کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں. باقاعدہ ایک عمل ہے مراقبہ. کسی ایک مضمون کو ذہن میں رکھ کر اسی کی طرف دھیان دے کر، پوری توجہ دے کر، گردن جھکا کر، آنکھ بند کر کے پورا تفکرات و تخیلات کا فوکس اسی مضمون کی طرف رکھنا، اس کا نام ہے مراقبہ. اور عام طور پر وہ ہوتا ہے گردن جھکائے، آنکھ بند کیے ہوئے ہونے کی حالت میں. اور سلوک کی دنیا میں خاص عمل ہے یہ، باقاعدہ مراقبہ کرایا جاتا ہے. لیکن واعظ کی مجلس میں مراقبہ منع ہے. جو مذاکرہ سبق کا چل رہا ہے اس میں مراقبہ منع ہے. کان متوجہ ہوں، دل سمجھنے کے چکر میں ہو کہ کیا بات بولی جا رہی ہے، آنکھ سنانے والے کو دیکھ رہی. آپ لوگ مجھ سے بہت سارے لوگ ٹیچر ہوں گے، استاد ہیں، مدرس ہیں. ان کو یاد رہنا چاہیے کہ بچے سے جو تعلیم دیتے نا بچے کو، اس کو بولتے ایک تو کتاب میں کیا ہے وہ دیکھو، دوسرے بولتے جیسا ہے ویسا لکھو، تیسرے بولتے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہوئے اس کو پڑھو، اور جب پڑھتے ہیں تو خود بخود سنائی بھی دیتا ہے. تو چار چیزیں جمع ہو گئی: دیکھنا، لکھنا، پڑھنا، سننا. جب چار چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اتنا ہی جلدی وہ بچے کو وہ علم آتا. حصول علم کے بیک وقت جتنے اسباب آپ اختیار کریں گے اتنا جلدی علم آتا. نہیں معلوم ہے مذہبوں کو تو یہ اصول یاد رکھ لو، بعض لوگوں کو نہیں معلوم رہتا. ایسے ہی سمجھ لیجیے بات کو. آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں نہ آپ زبان سے بول رہے ہیں نہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کیا زبان سے بھی بول نہیں رہے ہیں، سن بھی نہیں رہے ہیں، خالی دیکھ رہے ہیں. اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بات سننے سے ہوتا. تو توجہ کے ساتھ میں بات کو سننا ہے. تو متقین اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، صادقین سچے، بات کے سچے، کام کے سچے، حال کے سچے. جب بولیں گے تو سچ بولیں گے، جو کریں گے تو سچ ہی کریں گے، اور اندر کا جو حال ہوگا وہ بھی سچا ہی ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں باہر کام ایک کرتے، اندر ویسا حال نہیں رہتا. مشہور ہے اپنے حیدرآباد میں، نہیں ملنے کے ٹائم پہ کوئی ملنے آئے، باہر جا کے دروازہ کھول کے مل کے بولتا کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. حالانکہ دروازہ کھولنے کے لیے آتے ہوئے اس کو بہت کچھ سناتا ہوا آیا تھا. یہ وقت ہے ملنے کا. جب بولے جب ملنے آ جاتے ہیں، لوگوں کا وقت دیکھتے، نہ آرام دیکھتے، نہ ٹائم دیکھتے. بڑی ناراضگی کے ساتھ میں دروازے تک آیا اور دروازہ کھولا بڑی ناراضگی میں، لیکن جو ہی ملا تو کہا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. جو کچھ وہ بول رہا ہے باہر، حال ویسے ہی ہے اندر. حال الگ ہے، حال الگ ہے. اس کو سچا نہیں کہتے. جن کا قال بھی سچا، جن کا حال بھی سچا، وہ ہے صادق. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا صرف سچ بولے، دنیا جنت نشان ہو جائے گی. صرف سچائی اختیار کر لیں لوگ، اتنی اہمیت ہے.
صوفیہ کرام نے تو باقاعدہ طور پر مستقل اپنی زندگی کا ایک اصول مقرر کر دیا اور فرمایا صوفیہ کرام کا طرے امتیاز اور ان کا خاص اہتمام جس چیز کا ہوتا ہے ان میں یہ دو لفظ بہت اہمیت رکھتے ہیں، ایک عقل حلال، دوسرے صدق مقال، سچ بولنا۔ صادقین متقین کتنے پسندیدہ بندے ہیں؟ بہت پسندیدہ۔ اب وہ ہیں کون؟ ہم دو چار ملے بولے ہم ہیں صادقین، آپ دو چار ملے آپ ہیں ہم ہیں متقین؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا سچے کون ہیں، متقی کون ہے۔ اب یہاں سے آپ کا سبق شروع ہو رہا، 3 دن سے چل رہا، یہ تمہید تھی سمجھیے۔ ایمانیات کی بات مختصراً آپ نے سنی، اور دوسری چیز کل آپ حضرات نے کیا سنی تھی؟ یہ کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو 2 چیزیں دی ہیں، ایک جان اور ایک مال۔ ان کا جو سوال ہے ہماری زندگیوں سے متعلق وہ دونوں کا سوال ہے۔ جان بھی میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا، مال بھی میری مرضی کے موافق استعمال کرنا۔ میری جان بول کے جیسا بولے ویسا نہیں استعمال کر سکتے، میرا مال بول کے جیسا بولے ویسا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی کو سمجھانے کے واسطے ہمارے بزرگوں نے ایک اصول بتایا اور یوں فرمایا کہ یہ جو میری میرا بولنے کا جو روگ ہے نا، یہ اس کا علاج کرو۔ یہ میرا جو کہتے ہیں نا، فلاں میرا فلاں میرا، بڑا روگ اصل میں یہی ہے، بڑی بیماری یہی ہے، بڑی جہالت یہی ہے۔ میرا ہونے کے واسطے کوئی سی بھی چیز کا حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت بولت جانتے ہو، سب کو یاد معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے شیخ، ہم سب کے پیر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے میرا ہونے کے واسطے اپن بنانا، تو اپنا جس چیز کو ہم بنائے اس کے بارے میں بول سکتے یہ میری ہو، یا جس چیز کو ہم خریدے اس کے بارے میں بول سکتے یہ میری۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ یاد رکھنا، اچھا بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا۔ اب یہ سراپا جو ہے نا، سر کے بالوں کے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اس کو بنائیں اپن، میرا بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ خریدے ہیں؟ نہیں خریدے، تو پھر میرا بول سکتے ہیں؟ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا سر، میری زبان، میرے کان۔ فلمیں نہ کو دیکھو، بولے تو تمہارے کیا ہو رہا جی مل صاحب؟ ہمارے یہاں کیا ہے ہماری مرضی، تمہارے کہاں سے آ گئے؟ دوسرے کی چیز کو میری بولنا ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرے کی چیز کو میری بولنا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کہتے ہیں میرا، زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کہتے ہیں میرا۔ تو ایک طرف اللہ کہتے ہیں میرا، ایک طرف بندہ کہتا ہے میرا، دو میرا جمع ہو گئے۔ اب بولو دو میرا میں کون سا میرا سچا؟ جی اللہ کا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میری، بندہ کہتا ہے میری، تو ظاہر ہے کہ اللہ بنائے ہیں، اس واسطے چیزیں سب اللہ کی ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون؟ اب دوسرے کی چیز کو اپنا بولنے والا سچا ہے،
صادقین میں شامل ہو سکتا، اولئک الذین صدقوا کا مصداق بن سکتا. یہ آیت کے اخیر میں ہے نا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. تو اللہ کی چیزوں کو میری بولنے والا صادقین میں آ سکتا تھا. بڑا جرم ہے، پوری زندگی گزر جا رہی، اسے جرم بھی نہیں سمجھنے لوگا. اب رہ گیا مال، جان کا حساب ہو گیا نا. آج سے نہیں بولیں گے نا میری بول گے، ان کی ہے، ان کی جو مرضی ہے ویسا استعمال کر لو. بہت دیں گے پروردگار، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ بولیں گے اور کیا دینا رہ گیا. اگر بولے جیسا سن کے یہاں سے جائیں گے، جانا ہے نا سب کو. ابھی رات میں ایک صاحب لطیفہ سنا رہے تھے، صاحب بعض لوگ موت بولے تو ڈر جاتے بول کے، تو ان کو سمجھائے کرتے موت بولے تو موت آتی نہیں، اور زندگی 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 کا وظیفہ پڑے تو زندگی بڑھتی نہیں، بڑھتی. سب کو جانا ہے نا، سب کو جانا ہے نہیں ہے. تیار ہے؟ تیار ہے ہمارے تو سب لوگ ہمارے طرف ڈر جا رہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یار خاں تو تیار ہے، انتظار میں ہوں، میں آتے ہی رومال جھٹک کے کھڑے ہو جاتا ہوں. اس واسطے یہ کسی کا نہ حساب باقی نہ کتاب باقی، جو کرو بولے وہ کرتے رہیں. اور ایک ایمان والے کو جب جانے کا نمبر آتا ہے تو وہ تو خوش ہو جاتا، اس واسطے کہ وہ کرسی میں سے نکل کے بلڈنگ میں جا رہا، اس کو کیا پریشانی ہے. ایک آدمی چھوٹے موٹے خراب شراب قسم کی کرسی میں رہ رہا تھا، رہتے رہتے کوشش کر کے شاندار قسم کا بنگلہ بنا لیا. بڑی جگہ ہے، کشادہ زمین ہے، ہوادار مقام ہے، روشنی خوب ہے، پانی ہے، نل ہے، لائٹ ہے، فین ہے، تمام سہولتوں والا عالی شان مکان بنا لیا. اب آ کے بولے میستریاں، مزدور، انجینئر آ کے بولے صاحب آپ کا محل تیار ہو گیا. اب یہاں سے اس کو وہاں جانا ہے، خوشی خوشی جائیں گا تو لیتے جائیں گا، کیسا جائیں گا. جو نیک لوگ رہتے نا وہ دنیا کی کرسی میں رہ کے آخرت کی بلڈنگ بنا دیتے. اب جو فرشتہ ہے کہ بولتا چلو یہاں سے وہاں چلو، میں تو خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہوں. نشان مرد مومن باتو گویم چمر گایت تبسم بر لبے. مومن کی نشانی کیا ہے بتائیں؟ کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اب جو لوگ نہیں تیار کرے جانے روئیں گے نہیں روئیں گے. تیاری جب نہیں ہوئی تو ان کے حق میں تو یہیں سے آرام ہے، وہاں گئے تو ٹھکائی پٹائی ہے. اس واسطے سے اگر کسی کو بولے آرام کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تم جیل کو چلو بولے تو روئیں گا نہیں روئیں گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت کا فرشتہ کسی کے حق میں شادی کا رخا ثابت ہوتا ہے، اور کسی کے حق میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوتا ہے، اور کسی کے حق میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوتا ہے. شادی کا رخ کرا کے دیتے، آپ کو تشریف لانا ہے. ارے کب بھائی اچھا کرے، بالکل بالکل آ رہا ہوں، 100% آ رہا ہوں جی، تیار ہو جاتا ہمارا خوشی. کسی کو بولتے تمہاری گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا ہے، ارے کو ہوا کیا ہے کیا نہیں، معلومات کر لے کے ضمانت یہ وہ دے کے، یا تو گرفتار ہونے سے پہلے جی منظوری، یعنی تو گرفتار ہوتے ہی پھر فوراً چھوٹ کے آ سکنا، اس کو کہتے ہیں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. اور کچھ ایسے مجرمین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جو گرفتاری کا وارنٹ ہوتا ہے ناقابل ضمانت، کوئی درخواست قبول نہیں کی جا سکتی، صرف پکڑ کے لانا ہے بس ہر صورت میں.
یہ 3 قسم کے موتیں ہیں بولتے تھے حضرت. کافر، مشرک، اللہ کے باغی، نافرمان، ان لوگوں کے پاس میں جو فرشتہ آتا ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ پہ گرفتاری لے کر آتا ہے. اور مسلمان ہے مگر گناہگار ہے تو اس کو بھی گرفتاری کے واسطے آتا مگر قابل ضمانت ہے. بول بدلا کہ یہاں بے قصور ہو گیا، چھوٹا ہے قصور، اتنا بڑا خطرناک قسم کا نہیں ہے. اور جو مومن ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کے حق میں شادی کا رخا ہوتا ہے. اپنا موت بولے تو ڈر جا رہے ہیں، تیار ہیں کیا بولے تو کوئی بھی بالکل منصاف بول کے ایک بھی نہیں بولتا. حساب کتاب بے باک رکھو، کسی کا دینا دلانا. جو گناہ ہو گئے توبہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کر لینا. جو باقی کی زندگی ہے بالکل صحیح گزارنے کا فیصلہ کر لینا. کسی کو کچھ دینا دلانا ہے، حساب کتاب ہے تو وہ لکھا کے بالکل حساب کتاب بالکل تیار رکھنا. کوئی آ کے دیکھنا چاہے حساب کتاب تو کلین چٹ ملنا. کچھ نہیں حساب ہے اس کا معاملہ. کیا بولتے کلیئرنس صاف ہے اس کا حساب کتاب. ایسا رہنا. انگریزی سکھا بولے تو سکھاتے نہیں. زندگی گزارنا تو ایسے گزارنا، ایک ہی پریشانی ہے. ایسا آدمی جتنے سکون سے زندگی دنیا کی گزارتا روئے زمین پر کوئی دوسرا آدمی وہ سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا. سکون چاہیے تو گدوں میں نہیں ملیں گا، بنگلوں میں نہیں ملیں گا، پیسوں میں نہیں ملیں گا، کرسیوں میں نہیں ملیں گا، عہدوں میں نہیں ملیں گا، حکومتوں میں نہیں ملے گا، باغوں میں نہیں، کھیتوں میں نہیں، دکانوں میں نہیں. کہاں ملے گا سکون؟ سکون ملے گا اس زندگی میں جو زندگی اس دنیا میں گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس میں ہے سکون. اللہ کی یاد میں سکون ملے گا. ہمیشہ ان کو یاد رکھنے کی حالت میں زندگی کا گزارنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ہم لوگوں کی ساری پریشانی یہی ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ سب دوسرا ہے. اب کس کے دل میں کیا ہے وہ خود ہی دیکھ لینا. دوسروں کو تو دکھتا نہیں ہے، ان کی عنایت مہربانی ہے چھپا کے رکھ دی. ان کو معلوم، اس کو معلوم. اگر معلوم ہو جائے آپ کے دل میں کیا ہے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے میرے دل میں کیا ہے تو بڑا مسئلہ ہے. اس وقت میں تو بڑے احترام سے اوپر بٹھا کے سن رہے ہیں، لیکن اگر معلوم ہو گئے کہ اس کے دل میں تو یہ ہے تو نہیں مولوی صاحب کہیں کو بیٹھے اوپر نیچے اتر جاؤ. اور آپ آگے بولے کہ صاحب میں آپ کے ساتھ میں یہاں رہنا چاہ رہا ہوں، مگر مجھے دل میں نظر آیا کہ اس کے دل میں تو یہ مصیبت میں کہا کہ باقی نہیں بھائی آپ کی اجازت نہیں. اللہ کو معلوم، اپنے کو معلوم کہ دل میں کیا ہے، کیا کیا دل میں بھرا ہوا ہے. دیکھو وہی نہیں ہے جو ہونا تھا، اور وہ سب کچھ ہے جو نہیں ہونا تھا. کچرا اس میں دنیا کا، کوڑا اس میں خواہشات کا، گندگی اس میں جذبات کی. کچرا دان بنا ہوا ہے. دل کیا ہے؟ کچرا دان. کنڈی میں رہتی تھی کچرا ڈالنے کی، وہ بنا کے رکھ دیا. جو چیز دکھی اس کو دل میں لگاتے تھے. اس واسطے پریشانی پوری. 100 میں 5 لوگ ابھی سکون سے اردو بولنے والے نہیں ہیں. جو دیکھو پریشان، جو دیکھو پریشان. ابھی ایک سفر میں ایک صاحب ساتھ میں تھے، بہت لمبے سفر میں بہت اچھی گاڑی میں لے کے گئے ہمارے. راستے میں انہوں اپنے حالات سناتے ہوئے بولے کہ صاحب فلاں جگہ ایک زمین ہے، وہاں ایک پیٹرول پمپ ڈالنے کا ارادہ ہے، اور بولا فلانے صاحب کو کہ ٹریگر زمین میں کو دے دو، ایسی صورت میں تمہارے کو ایڈوانس بھی 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، 20 لاکھ روپے دیتا ہوں، کیا ہے، اور ماہانہ کرایہ بھی 1 لاکھ دیتا ہوں. میں یہ سمجھا لکھپتی آدمی ہے، شاید کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آمدنی بھی بہت ہے مول صاحب، اور ایسا ارادہ بھی ہے وہاں ایسا ایسا کرنا ہے بول کے.
اپنے حالات سنائے جاتے وقت. اب آتے وقت میں بھائی صاحب ذرا آپ خصوصیت سے آپ سے گزارش ہے کہ ذرا دعا فرمائیں. کیا ہوا؟ بہت مفروض ہوں مول صاحب. ایسے بہت جاتے وقت میں کچھ سمجھا تھا، آتے وقت کچھ نکلا. 100 میں 95 لوگ پریشان ہیں. تو سمجھانے کے بعد سے ہم بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو، کھانا کھانے کے درمیان میں بہت سی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہم کو بے چینی نہیں ہوتی، لیکن کھاتے ہوئے نرم بال آ گیا منہ میں تو بے چینی شروع ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ کیا واسطے ہوتی ہے؟ آخر بھاجیاں استعمال کرتے، گاجرہ استعمال کرتے ہے نا، روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے استعمال کرتے، کھانے کا بڑا بڑا لقمہ استعمال کرتے، سخت ہڈی بھی منہ میں ڈالنے کے بھی پریشان نہیں ہوتے. بال آ گیا تو کئی کو پریشان ہوتے، سب سے پریشان ہوتے کہ یہ نئی آنے کی چیز آ گئی، منہ میں نہیں آنے کی چیز آئی، اس بات سے پریشان ہے. باقی جتنا بھی آیا تھا وہ سب کیا تھا؟ آنے کی چیز تھی، آئی پریشانی نہیں آنے کی چیز تھی، آئی پریشانی شروع. اب یہ مثال کے طور پر 100 آدمیاں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 آدمیوں میں 10 آدمی اور آئے، کچھ پریشانی ہوتی؟ 20 آئے، کچھ پریشانی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، مثلا گوم آ جائے، پتلی ہوتی، گوم آ گئی، پریشانی ہوتی نہیں ہوتی؟ کدھر 10 آدمی ہیں، کدھر انگلی بھر کی گوم. وہ 10 آئے تو نہیں پریشان ہو رہا، یہ آئے تو پریشانی شروع ہو گئی، کئی کو شروع ہو گیا. پھر بات سننا چھوڑ دیتے اور میں بھی بیان کرنا بند کر دیتا ہوں. سکون غارت ہو گیا. کئی کو نہیں آنے کی چیز آئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ سکون کا تعلق دل سے ہے. اس میں آنے کی چیز آتی ہے تو سکون رہتا ہے. اس میں جب آنے کی چیز آتی ہے تو سکون رہتا ہے، لیکن جب نہیں آنے کی چیز آ جاتی ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. یہ 100 میں 95 کئی کو پریشان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اللہ والے یہی کرے. ارے یہ نہیں آنے کی چیزیں جتنے ہیں نا وہ نکال کے پھینکو، لا کے چمٹے سے پکڑو، الہ کہتے ہوئے پیٹ کے پیچھے نکالو، اللہ کے ذریعے سے اللہ کو دل میں اتارو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرو بیٹھ کے روزانہ. پورا خیال اس پر جماؤ. دنیا جس کو پہلے اللہ کے ذریعے سے پیچھے نکال دیا، الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی محبت میرے دل میں داخل ہو رہی. مسلسل ذکر کرو. جتنی توجہ دیں گے، جتنی فکر کریں گے، جتنا خیال کریں گے، جتنا دھیان دیں گے، جتنا تذکرہ کرو گے، جتنے زبان سے کلمات بولتے رہو گے، جتنا زیادہ اس کے اوپر توجہ کریں گے، انشاءاللہ یہ غیر نکل گی، اللہ کی محبت دل میں آ جائیں گے. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی تو سکون ملنا شروع ہو جاتا. تو غرض یہ کہ بھائیو، اس آیت کریمہ میں صادقین اور متقین کون ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے. ان میں جن کا ایمان صحیح، ایک بات ہو گئی، جن کے مال کا استعمال درست، یہ دوسری بات ہو گئی. آج تیسری بات ہے سبق کی، مگر تمہارا ٹائم ہو گیا. تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا جسم کا استعمال ہے، اس میں جان کا استعمال ہے. اس میں اللہ نے یہ 2 چیزیں دی ہیں، دونوں ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. جان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، مال بھی
اللہ کی مرضی کے مطابق. اگر یہ مضامین سمجھ میں آ گئے نا تو یہ سوال ختم ہو جاتا. یہ اسلام میں یہ حکم کئی کو، یہ حکم کئی کو، یہ حکم کئی کو بول کے پوچھتے لوگ، جیسے بہت عقل مند ہوں. عقل رہتی تو پوچھتا ہی نہیں تھا. جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ کائے کو پوچھتا کہ یہ کائے کو وہ کائے کو. اس لیے کہ اگر قرآن جانتا تو قرآن میں یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. حدیث جانتا تو حدیث میں تذکرہ موجود ہے کہ مالک حقیقی صرف اللہ ہے، ذرے ذرے کے خالق وہ ہیں، ذرے ذرے کے مالک وہ ہیں، ذرے ذرے پر حاکم وہ ہیں. اللہ پوچھتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں؟ اب انہوں نے کوئی حکم دیا، بندہ پوچھتا یہ حکم کائے کو؟ عقل مند ہونے کی نشانی ہے. معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. اب تک ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دانشورہ سوال کرتے تھے، عقل مندہ سوال کرتے بول کے سمجھ رہے تھے. آج معلوم ہوا جن کو عقل نہیں ہوتی وہ لوگ کرتے سوال دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. بھائی اللہ نے جب فرما دیا ہے تو ان کی چیز ہے، ان کو اختیار حاصل ہے. بس یہ رابطہ معلوم کرنا عقل مند کی نشانی ہے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، یہ ضرور معلوم کرنا. یہ معلوم کرنا عقل مندی کی نشانی. نماز قائم کرنا یہ کیا ہے؟ جسم کا استعمال ان کی مرضی کے مطابق کرنا. نماز کا وقت آ گیا، گھر چھوڑ کے مسجد کو آنا ہے، میں صاحب تیار ہوں. دکان چھوڑ کے مسجد کو آنا ہے، بالکل تیار ہوں. کھیت باغ چھوڑ کے مسجد کو آنا ہے، بالکل تیار ہوں. گھر میں کوئی تقریب چل رہی ہے وہ چھوڑ کے مسجد کو آنا ہے، تیار ہوں. یہ ہے جسم کا استعمال صحیح. پھر لانے کے بعد میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہنا، بالکل تیار. نماز میں رہنے کی حالت میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بولے تو بالکل نماز. سامنے ہی دیکھنا، بہت اچھا. ہاتھ بندھے کے رکھنا تو بہت اچھا. فلاں جگہ ہاتھ اٹھانا تو بہت اچھا. فلاں جگہ ہاتھ چھوڑ دینا بولے تو بہت اچھا. فلاں جگہ ہاتھ بند لینا بولے تو بہت اچھا. یش پڑھنا بولے تو بہت اچھا. ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کوئی بازو آ کے کھڑے ہو گیا، جگری دوست، لنگوٹی یار، 15 سال کے بعد میں آ کے بازو کھڑے ہو گئے. یار 15 سال کے بعد ہوئی ملاقات تمہارے سے بول کے بول رہا، بازو آ کے کھڑے رہے گی حالت نماز میں. کچھ بولتے آپ، السلام علیکم بول کے آگے بولا تو وعلیکم السلام نہیں بولتے، خاموش کھڑے ہوئے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا کیا سبق دیا جا رہا ہے نماز میں؟ نماز میں سبق کیا دیا جا رہا ہے ذرا وہ دیکھو. ہمارے منشے کے مطابق یوں رہنا، جو پڑھنے کے لیے بولے وہی پڑھنا، جہاں دیکھنے کے لیے بولے وہی دیکھنا، جس کے سننے کے لیے بولے اس کی سننا. امام صاحب اللہ اکبر بولے، آپ کی ابھی اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا نہیں ہوئی. امام رمضان میں خاص طور سے ذرا فاسٹ رہتے، گنجائش ہے تحیات کے بعد میں مہاراج کبھی بھی سلام پھیر سکتے، اس سے فائدہ اٹھاتے وہ لوگوں. اور آپ لوگوں کو بھی سہولت دینا بھی مقصود ہوتا ہے. وہ لوگوں کا تھک جاتے ہیں لوگ پیچھے ہوئے. ہر دکانے میں ایک 15 سیکنڈ کم کر دیتے، اس طریقے سے کئی منٹ کا فائدہ ہو جاتا. تو انہوں نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا پیچھے کے پڑھنے کا مکمل نہیں ہونے کے باوجود سلام پھیر دے رہا ہے نہیں ہے، سلام پھیر دینا. اللہ اکبر بولے جھکنا، اللہ اکبر بولے 3 مرتبہ بولنا ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی سجدے میں بولنا ہے. ابھی ہم جا کے ایک ہی وقت بولے تھے سبحان ربی الاعلی، امام صاحب اللہ اکبر بول کے اٹھ گئے. ہم کیا کریں گے؟ اپن اٹھ جائیں گے؟ نہیں اٹھ جائیں گے؟ اٹھ جائیں گے. بازو والے جو صاحب ہیں انہوں اللہ اکبر بولے ایک وقت، نہیں سنا بازو والا، دوسرے وقت بولے، تیسرے وقت بولے. سنتے بازو والے کی، امام کی سنتے نا، بازو والے کی نہیں سنتے. کیا مطلب؟ جس کی سنو بولے اس کی سننا، جس کی نہیں سنو بولے اس کی. سبق ہے نا نماز میں. ساری نماز سمجھ میں آ گئی تو زندگی صحیح ہو جاتی. یہ جو سنتے رہتے نا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز صحیح نکلی تو سب صحیح سمجھا جائے گا بول کے. نماز صحیح ہونا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. یہ واسطے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پاپڑ بیلنا جانتے؟ نہیں جانتے. محنت مشقت جھیل کے کسی چیز کو حاصل کرنے ضروری ہوتا ہو، اس کے بغیر چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کو بولتے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتا. میاں اس کے واسطے ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میوات کے تھے، نابینا تھے، عالمیت کا پورا کورس پڑھے ہوئے تھے، بہترین حافظ تھے، سبا اشرا کے شاندار قاری تھے، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کی خدمت میں رہنے کا بہت موقع ملا. حضرت پان کھاتے تھے تو اہتمام سے بنا کے بھی دینے کا عرصے دراز تک موقع ملا. ان سے کسی نے پوچھا حضرت 18 سال سے حضرت مسیح الامت کی خدمت میں ہیں، آپ نے کیا سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کچھ نہیں بابا، صرف نماز سیکھا. ہم لوگ اس کو اٹھک بیٹھک سمجھ رہے. پوری زندگی کے رخ کو درست کر دینے والا عمل ہے. پوری زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے اگر آدمی کی نماز صحیح ہو جائے. باقاعدہ سیکھنا چاہیے. تو یہاں حکم ہے صادقین متقین کون ہے؟ فرمایا جو ایمان والے ہوں، جس کا مال کا استعمال صحیح ہو. تیسری چیز نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا بولے تو بالکل صحیح اور ٹھیک قائم کرنا. یہ ہے اقاموں کا لفظ. جیسے قائم ہونا چاہیے، جیسے ادا ہونا چاہیے ویسے ادا ہو. اس کے سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں کہ اس میں پوری باجی کا استعمال ان کی مرضی کے مطابق، تو مال کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق اور جان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق. اس کے بعد پھر علیحدہ حکم وآت الزکاۃ، زکات دیتے ہیں. اس کے بعد معاملات کا ذکر ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد پورا کرتے ہیں. پھر یہاں بھی انداز بدل گیا اور وہ ہے موفون. ایسا استغاثہ استعمال کیا گیا ہے جس میں عمل میں استمرار سمجھ میں آتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کبھی کسی سے کوئی وعدہ کرے تھے پورا کر دیے، یہ نہیں. عہد پیمان پورا کرنے کی مستقل مزاجی سے پابندی یہ ہونا. کبھی کبھار تو کوئی بھی اچھا عمل کر لیتا، وہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. کبھی کبھار کر لینا یہ تو شو پٹ اپ بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. مستقل یہ صفت کی علامت، مستقل پایا جانا کسی چیز. تو اس میں معاملات کا تذکرہ ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس میں اخلاق کا تذکرہ ہے. بہرحال الموفون بعہدہم اور اس کے بعد والا جملہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو آئندہ کے سبق کے مذاکرے میں لانے کی کوشش کی جائے گی. آج اتنا ہی. تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ٹھیک ہے. احمد حسین صاحب کہاں کے ہیں؟ احمد حسین کرنول.
احمد حسین کرنول تشریف لائیے. ادھر سے ایسے سیدھا آ جاؤ, ایسے سیدھا آ جاؤ, راستہ دے دو. محمد یحییٰ صاحب, سیف اللہ صاحب کرنول. سیف اللہ کرنول کون ہے بھائی؟ سیف اللہ نہیں ہے. عبد الغفار صاحب نظام آباد. عبد الغفار. سلمان رشید صاحب محبوب نگر. محمد اظہر رحمت نگر. مولانا عبد المعید صاحب کریم نگر. حافظ عبداللہ صاحب نظام آباد. محمد امجد صاحب ملے پلی. عبد المجید صدیقی صاحب گولکنڈا. عبداللہ محبوب نگر. سید انور. سید انور کہاں والے سید انور؟ کئی انورہ ہوں گے نا, نام لکھا. سید نعمان صاحب یہاں کے, یہ انور کو ملی اپنے موتقفین کے خدمت گزار انور ہیں. سید نعمان الدین صاحب کوکٹ پلی. نہیں ہے, نعیم الدین نعمان الدین. عبد العلیم صاحب تولی چوکی. علاوہ بھائی چند حضرات ہیں جو معتکفین حضرات کی خدمت میں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں رات دن. اس میں سرے فہرست مولانا مفتی سید اعظم صاحب ہیں. یہ جتنے خدمت گزار رہے ہیں نا, ڈبل تلاوت کرنا ہے لوگوں, قرآن شریف جو دے رہے ہیں. مولانا عبد الرحیم صاحب ماشاء اللہ. جناب انور صاحب ماشاء اللہ. مولانا اطرا صاحب بھی ہیں ماشاء اللہ. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا وارضنا وارض عنا واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصادقين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المحبوبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.